سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایران کا بادشاہ اپنے سفیر کے ساتھ ملاقات کے لیے آیا ہوا تھا۔ دن سارا سلطنت کے امور پر تبادلہ خیال میں گزر گیا۔ رات کے کھانے کے بعد ایرانی بادشاہ اور سفیر کو مہمان خانے میں آرام کرنے کی غرض سے بھیج دیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بھی مہمان خانہ میں ہی ایک الگ خیمہ نما کمرے میں ٹھہرے تاکہ مہمانداری میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تقریباً نصف رات کے بعد سلطان نے اپنے خیمے کے باہر کھڑے غلام کو آواز دی، حسن۔ اس نے پانی کا لوٹا اور خرمچی اٹھائی اور خیمے میں اچانک داخل ہو گیا۔ ایرانی بادشاہ حیران ہوا اور بڑی حیرت کے ساتھ اپنے خیمے کے پردے سے یہ سب منظر دیکھ رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے غلام حسن کے باہر آنے کا منتظر بھی تھا، جیسے کوئی سوال اس کو بے چین کیے رکھا ہو۔ جیسے ہی حسن سلطان کے خیمے سے باہر نکلا، ایرانی بادشاہ نے اسے بلایا اور پوچھا، جب سلطان نے تمہیں آواز دی حسن تو تمہارا حق تھا پہلے یہ پوچھتے، جی آقا کیا حکم ہے؟ تم بنا پوچھے ہی پانی کا لوٹا اور خرمچی لے کر سلطان کے خیمے میں کیسے جا سکتے ہو؟ سلطان کو کسی اور چیز کی طلب بھی تو ہو سکتی ہے۔ حسن مسکرایا اور ایرانی بادشاہ کو جواب دیتے ہوئے بولا، حضور میرا مکمل نام جو ہے وہ حسن نہیں ہے، وہ ہے محمد حسن، اور میرا سلطان ہمیشہ باوضو رہتا ہے، اور جب اس کا وضو نہ ہو تب ہی مجھے حسن کہہ کر پکارتا ہے، اور میں سمجھ جاتا ہوں اب سلطان کو وضو کی حاجت ہے جو انہوں نے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ادا نہیں کیا۔ اے سننے والے، آج تک میرے سلطان نے بغیر وضو کے مجھے محمد حسن کہہ کر نہیں پکارا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے وہ ہماری اسلامی تاریخ کے ہیروز جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، اور کافر مشرک ان کا نام سن کر کانپتے تھے۔ جب تک مسلمان بادشاہوں کے ہاتھوں میں قرآن و حدیث اور صوفیہ کا دامن تھا تب ان کا غلبہ بھی تھا۔ جب ہاتھوں میں شراب کے جام اور باہوں میں عورتوں کے بدن آنے لگے تو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ٹھہری، یوں کر کے ہی ہماری خلافتیں گریں۔